بلوچستان کی ضلع قلات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن FCC کے 18 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن کے دوران منگوچر اور ہرنئی میں 23 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ اڑان پاکستان منصوبہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں اڑان پاکستان تقریب سے خطاب۔ پاکستان نے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کی۔ 2025 پاکستان کی مزید کامیابیوں کا سال ہوگا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ 18 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری کو سراہا۔ صدر آصف زرداری نے کہا، ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گی۔ مرکز میں PTI حکومت کے خاتمے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں وزیرستان کے لوگوں کو بہت نقصان ہوا۔ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب۔ ضم اضلاع میں دیرپا امن کا قیام صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ KP حکومت کو NFC میں ضم اضلاع کا شیئر نہیں مل رہا۔ ابھی تک تو وہ فون کال نہیں آئی۔ پاکستانی گورنمنٹ کا US گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ کچھ چیزیں صرف سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں۔ میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی۔ نہیں کریں گے تو پھر امریکہ سے اب تک کوئی کال نہیں آئی، جب آئے گی تو دیکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا صحافی کو جواب، کہا 8 فروری کے احتجاج پر PTI سے پہلے کی طرح درخواست کریں گے کہ ایسا نہ کرے۔ اگر وہ نہ مانی تو وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں حقائق نہیں ہوتے۔ امریکہ سے پاکستانی حکومت کا اچھا تعلق ہے۔ حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ آنا باقی ہیں۔ سفارتکار بتاتے ہیں پاکستان میں آئین و قانون نہیں، یہ لوگ ایک کاروباری کو اٹھا لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑا بزنس مین ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا 2 سال سے سن رہے ہیں $50 ارب آ رہے ہیں، کیا اونٹوں پر لاد کر لا رہے ہیں؟ کیا قافلہ کہیں بھٹک گیا یا بحری جہاز کہیں پھنس گیا؟ حالات ٹھیک نہیں، ہوش کے ناخن لیں، آپ عوام سے لڑائی نہیں کر سکتے، ڈائیلاگ کا راستہ کھولیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹیاں برقرار ہیں، ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی خواہش ہے حکومت اپوزیشن مذاکرات سے مسائل کا حل نکالے۔ نو مئی کو GHQ حملہ کیس میں مزید 2 گواہوں کے بیانات قلم بند۔ گواہ عمران نے 15 تصاویر بھی عدالت میں پیش کی۔ پروسیکیوشن نے شواہد پر مبنی 13 USBs جمع کرائیں۔ بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ 31 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 8 فروری تک توسیع۔ عدالت کی 8 فروری سے قبل بشرا بی بی کو مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت۔ عدالت کا 8 فروری کو بشرا بی بی کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ مراکش کشتی حادثہ، انسانی اسمگلنگ گینگ کا اہم سہولت کار عبدالغفار اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار، اہم شواہد برآمد، مقدمہ درج۔ FIA کا کہنا ہے کہ ملزم عبدالغفار نے درجنوں افراد کو بیرون ملک بھجوانے میں سہولت کاری کی۔ 2023 سے موریتانیہ میں رہ رہا تھا۔ ملزم کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے مزید 8 افراد وطن واپس پہنچ گئے۔ وفاق سے کراچی کے لیے پیسے لائیں اور میرے ساتھ بیٹھیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سابق میئر اور MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال کو پیشکش۔
کہا ایم کیو والے سوچیں مسائل باتوں سے حل ہوں گے نہ پریس کانفرنس کرنے سے کراچی کی خدمت ہوگی. کراچی کو 15 نہیں 1500 ارب روپے ملنے چاہیے, یہ اس کا حق ہے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم تو شہر کی خدمت کر ہی رہے ہیں, میئر کراچی آئیں ہمارا ساتھ دیں. سندھ میں 50 سال سے کوٹا سسٹم رائج ہے, جو 40% میسر تھا اس کا 90% بھی چرا لیا گیا. یہ چاہتے ہیں کراچی کا ایک بچہ بھی نہ پڑھے. مرتضی وہاب سندھ حکومتی اس اقدام کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کراچی کے سرکاری کالج کی طالبات کی فیس ہڑپ کرنے والے سپرنٹینڈنٹ نے مبینہ طور پر زہر پی لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ 9 لاکھ سے زائد رقم لے کر فرار ہونے والے گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن ناظم آباد کے سپرنٹینڈنٹ نے زہر پی لیا. ملزم کو تشویشناک حالت میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اس کی صحت یاب ہونے پر جانچ پڑتال کی جائے گی. طالبات کی فیس پرنسپل نے جمع کرا دی, جس کے بعد طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں. غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت چوتھی بار حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کا تبادلہ. غزہ کے ساحل کے قریب ہزاروں افراد جمع. حماس نے 3 یرغمالیوں کو ہلال احمر کے حوالے کر دیا. بدلے میں اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا. 9 ماہ بعد رفح کراسنگ کھول دی گئی. WHO کے مطابق رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کو مصر منتقل کیا جا رہا ہے. 10 فروری کو اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت فل کورٹ کرے. سپریم کورٹ کی کارروائی کو لائیو دکھایا جائے. 26ویں ترمیم کے عدیہ پر اثرات کے عنوان سے وکلا کنونشن کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیہ میں کہا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری منسوخ کیا جائے. جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا نئی تعیناتیاں نہ کی جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی. چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 8 وکلا کے ناموں کی منظوری دی گئی. جن کے ناموں کی منظوری دی گئی ان میں فرح جمشید, انعام اللہ, قاضی جواد, مدثر امیر, عبدالفیاض, صلاح الدین, صادق علی کے نام شامل ہیں. طارق آفریدی, ثابت علی, اورنگزیب خان کے ناموں کی بھی منظوری دی گئی. FBR فیس لیس سسٹم ناکام بنانے کا منصوبہ بے نقاب. واٹس ایپ گروپ بنا کر امپورٹرز اور ایجنٹوں سے رابطہ کرنے والے FBR کے 3 ملازمین گرفتار. FBR حکام کا کہنا ہے کہ FBR فیس لیس سسٹم میں کرپشن کرنے والے افسران اور ایجنٹس کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی. گرفتار اپریزنگ آفیسر سے رابطہ رکھنے والے 45 کسٹمز ایجنٹس کے لائسنس معطل کر دیے گئے. دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقاتی ٹیم کام کر رہی ہے. فیس لیس نظام کے بعد اپریزر اور افسران کا ایجنٹوں اور امپورٹر سے رابطہ ختم ہو گیا تھا. سسٹم ناکام بنانے کے لیے اپریزر نے جان بوجھ کر کنسائنمنٹ کلیئرنس میں تاخیر کی. واٹس ایپ گروپ بنا کر امپورٹرز اور ایجنٹوں سے رابطہ کیا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. ڈیزل 7 روپے اور پیٹرول کی قیمت 1 روپے فی لیٹر بڑھ گئی. ڈیزل 267 روپے 95 پیسے ہو گیا. پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر ہوئی. عوام نے اضافہ مسترد کر دیا. آٹا چینی کی قیمتیں بڑھا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں مہنگائی ختم ہو رہی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم سے ان کا فارمولہ پوچھے. یہ لوگ قوم پر مہنگائی مسلط کر کے اپنی تنخواہیں بڑھانے میں لگے ہیں. سندھ میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں. بیوروکریٹ کا کوئی حق نہیں کہ انہیں مسلط کر دیا جائے. رواں سال ملک میں پہلی بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. ذرائع کا کہنا ہے 4 صوبوں کی سیوریج لائنوں میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی موجودگی ثابت ہوئی. سندھ کے 15, KP کے 5, بلوچستان اور پنجاب کے 3 اضلاع کے ماحولیاتی نمونے پولیو پازیٹیو نکلے. رواں برس ملک میں پولیو وائرس کا 1 کیس رپورٹ ہو چکا ہے.
कराची साइट एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से फैक्ट्री मुलाजिम जाम बहक, ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। करंगी सेक्टर 50 में मदरसे के टैंक में डूबकर 16 साल तालिब इल्म और उस्ताद जाम बहक हो गया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में पानी के गैर कानूनी प्लांट पर पुलिस का छापा, 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान नदी से बजरिया पंप पानी निकालकर फैक्ट्रियों और घरों में सप्लाई कर रहे थे। सिंध की जामियात से मुतालिक तरमीमी बिल के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी। जामियात में तदरीसी अमल के बाइकआउट का 13वां रोज। अंजुमन असातिज़ा जामिया और फिपवासा का कहना है कि तरमीमी बिल कबूल नहीं किया जाएगा, फौरी वापस लिया जाए। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, दिल के मरीजों की सर्जरी 5वें रोज भी बंद। YDA का कहना है सीनियर डॉक्टर के तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने पर डॉक्टर एजाज को मुअत्तल किया गया। डॉक्टर फरकत आलमगीर को चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए। PIC का नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दिया जाए। MS ने डॉक्टर्स की हड़ताल को सपोर्ट करने वाले 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट के लिए कुरंदाजी की गई। पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार को रोजाना 10,000 से जायद और माहाना 3.25 लाख से ज्यादा की बचत होगी। मरियम नवाज का कहना है कि ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सियाहती मकामात नतिया गली, ठंडियानी, छांगला गली, अयूबिया बर्फ से ढक गए। बर्फबारी से मरी रोड समेत राब्ता सड़कों पर शदीद फिसलन। सयाहों को इंतजामिया की जानिब से मुहतात रहने की हिदायत। शिमाली बलूचिस्तान यखबस्ता हवाओं की लपेट में। कोयटा, ज़ियारत, चमन और जोब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। कोयटा की ठंडी हवाओं ने फिर कराची का रुख कर लिया। कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वेबसाइट हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड में मुलव्वस पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी और डच हुकाम ने पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई डच नेशनल पुलिस के ताउन से की गई। तहकीकात के मुताबिक 2020 से सरगर्म नेटवर्क अमरीकी शहरियों को $30 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुका। टूल्स के जरिए कंपनी को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था। अमरीकी सदर का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ के निफाज का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। टैरिफ के निफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के निफाज से मार्केट के रद्द-ए-अमल पर तशवीश नहीं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और जबरदस्त जवाब देंगे। अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। और वाशिंगटन में तैयारा और हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात। दरियाए पोटोमैक से फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मुकर्ररा हद से 100 फुट ऊपर परवाज कर रहा था। अमेरिकी एविएशन ने रेगन एयरपोर्ट के तरफ हेलीकॉप्टर परवाजों पर पाबंदी लगा दी। दरिया से निकाली गई लाशों की तादाद 41 हो गई। हादसे में 67 लोग लुकमा अजल बने थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। बॉक्सेस के सामने लगाई रेलिंग के मयार को चेक किया। मोहसिन नकवी की फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कज़ाफी स्टेडियम तकमील के करीब है। फिनिशिंग वर्क में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में रौनकें। मुल्क में ट्रॉफी टूर के दूसरे मरहले का आगाज। चमचमाती ट्रॉफी का शेखोपुरा के तारीखी हिरन मीनार से सफर शुरू। ट्रॉफी बहावलपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और हैदराबाद समेत दीगर शहरों का भी दौरा करेगी।
پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینچ سے مقابلے کے لیے تیار. کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں, مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے. مدام میچ ضرور دیکھیں. آدم اور سرگئی کا مقابلہ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جائے گا. لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے.